أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ سورہ نمبر 1 آپ کے سامنے لگاتار اس سورت کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے لگاتار ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کریمہ ہے مستقل، جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے. اور احادیث کی روشنی میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرأت نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور سرن بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر جو 7 آیات ہیں اس میں سے ایک مستقل آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. معزز سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی سورت ختم ہوتی ہے تو ہر سورت کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ التوبہ کے، سورہ برات کے، ہر سورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ یہ بہت ہی عظیم ترین کلمہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ برکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا، یعنی مسند احمد کے اندر، کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ یعنی گدھے پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیچھے وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اچانک سواری پھسلی تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اگر تم ایسا کہو گے تو شیطان جو ہے وہ بالکل پھول جائے گا. کیونکہ تم کہو گے کہ شیطان کا برا ہو تو شیطان یہ سمجھ لے گا کہ یہ جو گرایا ہے یا پھسلایا ہے یہ میں نے سواری کو پھسلایا ہے، لہذا یہ مت کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اگر تم ایسا کہو گے تو شیطان بالکل پھول جائے گا اور یہ سوچنے لگے گا کہ میں نے اپنی قوت سے سواری کو پھسلایا ہے. بلکہ اگر اس طرح کی بات آئے تو فوراً کہو بسم اللہ. جب تم بسم اللہ کہو گے یعنی اللہ کے نام سے، تو اس وقت شیطان اپنے آپ کو بالکل حقیر، بالکل ذلیل، یہاں تک کہ مکھی سے بھی زیادہ حقیر ترین اپنے آپ کو سمجھنے لگے. معزز سامعین کرام، بالکل اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس کو امام نسائی اپنی السنن الکبریٰ کے اندر، کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر، اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر، اور اسی حدیث کو امام ابن مردویہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے ان کے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سواری پھسلی تو انہوں نے وہی بات کہی، یعنی شیطان کا برا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، کیونکہ اگر تم ایسا کہو گے تو شیطان یہ سمجھے گا کہ میں نے اس سواری کو اپنی قوت اور طاقت سے پھسلایا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے گا، پھول کر بالکل مکان کی طرح سے ہو جائے گا. لہذا جب بھی سواری پھسلے تو کیا کہو؟ بسم اللہ. ایسا کہو گے تو شیطان بالکل سکڑ کر کے بالکل حقیر ترین اور ذلیل ترین ہو جائے گا. تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ سواری پہ چلیں، ہمارے یہاں بھی سواری ہے، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، سواری پر جب چلیں تو سواری کبھی بھی پھسلے تو فوراً بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اس حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ سواری پر چل رہے ہوں، آپ کی سواری کسی بھی اعتبار سے تھوڑا سا بھی ڈگمگائے، تھوڑا سا بھی پھسلے، فوراً کہیں بسم اللہ. شیطان جو بازو میں ہوگا، جو انسان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے پر لگا رہتا ہے، وہ اسی وقت حقیر ترین ہو جائے گا اور اپنے تمام داؤں میں وہ بالکل ناکام ہو جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ جو بسم اللہ ہے اسی کی یہ برکت کی وجہ سے، یہ بسم اللہ یہ بہت ہی اہم ترین کلمہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی بات کہنی ہو، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ بالکل مستحب ہے، افضل ہے.
یہاں تک کہ اگر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو یا پھر بیان دے رہا ہو اس میں بھی بسم اللہ پڑھنا شروع میں بالکل مستحب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بسم اللہ کا ایک مقام ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام شروع کریں، جب بھی کوئی بات شروع کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، یہاں تک کہ اگر امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، وہ بھی خطبہ شروع کرتے وقت، بیان کرتے وقت بسم اللہ سے ہی اپنے کلمے کا آغاز کریں۔ معزز سامعین کرام، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، افضل عمل ہے، اور ایسا حدیث سے ثابت ہے۔ بیت الخلاء میں آپ جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے پڑھیے بسم اللہ، اس سے پہلے پڑھیے بسم اللہ۔ امام البانی نے اپنی کتاب ارواء الغلیل کے اندر اس چیز کو بالکل واضح طور پر بتلایا ہے، اور یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی ابواب الجمعہ حدیث نمبر 606 پہ بھی ہے، اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ والسننھا حدیث نمبر 297 پر بھی ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلاء کے اندر داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے، ابھی داخل نہیں ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاطعمہ باب التسمیۃ علی الطعام، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الاشربہ باب آداب الطعام والشراب۔ عمرو بن ابی سلمہ جو ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر سے تھے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہی کھیلتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ یا غلام، اے بچے، سم اللہ، جب کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ اے بچے، کل بیمینک، جب کھانا کھانے لگو تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وکل مما یلیک، اور جب کھانا کھاؤ تو پورے دسترخوان پہ ہاتھ میں پھیلاؤ، بلکہ سامنے سے کھانا کھاؤ۔ وکل مما یلیک، سامنے سے کھانا کھاؤ، جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھاؤ۔ معزز سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ بسم اللہ کو کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے، اور بعض اہل علم نے اس کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ آپ نہیں پڑھتے ہیں تو دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کے کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اور پھر کھانے کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، اور وہ کھانا کسی فائدے کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھیں۔ اور اگر آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں کہیں پر بھی یاد آئے تو کہیے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی یہ بسم اللہ کی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح سے وضو شروع کرنے سے پہلے بھی، اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بالکل واجب اور ضروری ہے، کیونکہ جو حدیث ہے اگرچہ اس کے صحت و ضعف میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ وہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور وہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے، سنن میں ہے، اور حدیث کئی سند سے ہے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اور اسی طرح سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اور اسی طرح سے دوسرے صحابی سے بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ لہذا وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یاد رکھیے ہمیشہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر شروع میں کسی وجہ سے آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو درمیان میں اگر یاد آئے تو اس کو پڑھ لیجئے، لیکن آپ پورا وضو کر چکے ہیں، وضو کر کے آپ نکل چکے ہیں، لیکن آپ کو یاد نہیں آیا تو یاد رکھیے انسانی خطا اور بھول کو، اس امت کے جتنے بھی انسان ہیں ان کی خطا اور بھول کو رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان اور بھول کو معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھ سکے، درمیان میں بھی یاد نہیں آیا، پورا وضو کر لیے، وضو کر کے نکل گئے، تو پھر اس کے بعد آپ کو وضو کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر حمام میں ہیں، جیسا کہ آج کل اٹیچ باتھ روم چلتا ہے جس میں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے اور نہانے کے لیے بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ بسم اللہ کہیں، لیکن اپنے جی میں کہہ لیں، اپنے جی میں کہہ لیں بسم اللہ، ہونٹ کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جی میں بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد وضو کر لیں، جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس چیز کا کمپلیٹ فتویٰ دیا ہے، ان کی فتویٰ کی کتابوں میں اس چیز کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ بسم اللہ کی برکت ہے اور بسم اللہ کی اہمیت ہے، یہاں تک کہ
بسم اللہ ہماری زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر شوہر و بیوی کے درمیان مجامعت جو ہوتی ہے، جو شریعت نے ہمارے لیے ایک نعمت رکھا ہے، اگر صحبت کرنے کے لیے جائیے اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات، صحیح مسلم کتاب النکاح کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے؟ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے پناہ دے، اور ہم دونوں کے ذریعے سے جو اولاد ہو اللہ اس کو بھی شیطان سے پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد اور اس دعا پڑھ لینے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مقدر کیا ہے تو اس اولاد میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، بسم اللہ کے تعلق سے یہ کچھ باتیں تھیں جو اب تک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ابھی کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ بسم اللہ کے تعلق سے کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس